الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، قصص کہتے ہیں قصے کو، ٹھیک ہے۔ قصص الانبیاء یعنی کہ انبیاء کرام کے قصے، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے قصوں کو کہا جاتا ہے قصص الانبیاء۔ تو ہم ترتیب سے ان تمام قصوں کو سنیں گے، جیسے کہ سب سے پہلے جو نبی، ان کے بعد کون آئے، ان کے بعد کون آئے، اتنا جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم کیا کریں گے، ترتیب سے سب کچھ سیکھیں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ ان کی زندگیوں سے ہمیں جو بھی سبق ملتا ہے اس پر ہم کیا کریں گے، اس سبق کو لے کر وہ غلطیاں یا پھر وہ چیزیں جو ان کی قوموں نے کی جس سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے سے لے کر یہ دنیا ختم اختتام پر جب آئی تب تک کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، بہت سارے نبی جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ کچھ کا قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں جو ذکر ہے وہ ٹوٹل 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں جتنا ذکر آتا ہے وہ صرف جو ہیں 25 ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل جو نبی بھیجے گئے اسلام میں وہ 1,24,000 ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جتنے بھی نبی آئے 1,24,000۔ قرآن میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے وہ صرف 25 ہیں، لیکن اوورآل آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ٹوٹل 1,24,000 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کا قصہ قرآن میں موجود نہیں، ہر ایک کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ان کا علم دیا گیا تھا، اسی لیے یہ باتیں ہمارے تک پہنچی ہیں۔ تو اب ان پر ہم غور کریں گے۔ تو دنیا شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو صرف 6 دن میں بنایا، پوری دنیا، ٹھیک ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، سورج، چاند، بادل، بارش، جتنی بھی قدرتی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فقط 6 دن میں بنایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک کرسچنس کا اس پر بیلیف بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ 7th ڈے پر اللہ نے ریسٹ کیا۔ یوجولی دیکھو جو ایک دم بہت کٹر سکولز ہوتے ہیں کرسچینٹی، جیسے کہ ہمارے یہاں اعظم نگر میں 7th ڈے ہے، 7 ڈے سکول جو ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے چھٹی رہتی ہے، 6th ڈے اینڈ 7th ڈے، بیکاز ان کے عقیدے کے اعتبار سے اللہ نے 2 دن آرام کرنا چاہا، ان کا ماننا ہے یہ۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری دنیا کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کو بنانے کے لیے کسی ماڈل کی، کسی نمونے کی، یا پھر کوئی ایسی چیز جو کنسٹرکشن کے لیے کام آئے، ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا اور ساری چیزیں ہو گئی، صرف کن اینڈ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہم نہیں جانتے، اوکے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہم نہیں جانتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ شاید ہمارے ہی جیسے ہوں گے، بیکاز اللہ کا کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ہم گھڑی کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا کاٹا، چھوٹا، بڑا ہاتھ، چھوٹا، لانگ ہینڈ، شارٹ ہینڈ، اس طریقے سے بچوں کو بھی سکھایا جائے، لیکن لٹرلی وہ ہاتھوں کے جیسے نہیں ہوتے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائی ہے وہ ہے قلم، پین، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قلم کو ہاتھ سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش، اپنی جو کرسی ہے اس کو، اپنے تخت کو ہاتھ سے بنایا، دین آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اب 3 میں سے 2 چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن قلم جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں لکھنے کے لیے، پینسل ہو، پین ہو، چاک ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم لکھ رہے ہیں وہ قلم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قلم کی عزت کرو، کیونکہ قلم کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ہاتھ سے بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مٹی کا پتلا بنا رہا تھا تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان بنا رہا ہوں، اور یہ انسان جو ہے دنیا میں جائے گا، میرا نائب بنے گا، میرا نام لوگوں تک پہنچائے گا، میرا پیغام پہنچائے گا، میری عبادت کرے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہیں، پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ انسان دنیا میں جائے گا، خون بہائے گا، جھوٹ بولے گا، فحش کام کرے گا، جھگڑے فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، مار پیٹ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن باتوں کو میں جانتا ہوں ان باتوں کو تم نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فرشتے کون ہیں۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوقات ہیں، اور یہ روبوٹ کی طرح ہوتے ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیا ہوتا ہے اتنا ہی ان کو معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو اللہ بولتا ہے، جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی تابعداری کرنا فرشتوں کا کام ہے. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو بہت سارے اربوں خربوں فرشتے ایسے ہیں جو صرف رکوع میں کھڑے ہیں، جو صرف رکعت باندھ کے کھڑے ہیں، جو صرف سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جو صرف طواف کر رہے ہیں. تو اتنی زیادہ کوانٹٹی. اور کتنے تو فرشتے ایسے ہیں جو کبھی دنیا میں اترے ہی نہیں، وہ صرف تب آتے ہیں جب کوئی نیک انسان گزرتا ہے، صرف تب آتے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، تو بہت سارے فرشتے ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے، انہیں ہم جنات میں شمار کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہیں آگ سے بنائے جاتے ہیں. تو فرشتے بہت سارے تھے. یہ جو آگ سے بنائی گئی مخلوق تھی یہ اللہ کی اس میں سے ایک تھا جو اللہ کے بہت مقرب تھا، قریب. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مقرب تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا. اس کا نام تھا عزازیل. عزازیل اس کا نام تھا. اور یہ جو عزازیل ہے اس نے آسمان کا کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا تھا جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. زمین کا کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا تھا جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو. تو اتنا عبادت گزار اور سب فرشتوں سے زیادہ کلوز تھا یہ اللہ کے عزازیل. ٹھیک ہے، تو جب اللہ بناتے ہیں پتلا، فرشتے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں بنا رہے ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم ان باتوں کو نہیں جانتے. پھر ان میں روح ڈالتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں آدم، اور چند چیزیں سامنے رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو ان کے نام بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ ان کے نام، بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ جتنا ان کو معلومات دیتا ہے اتنا ہی ان کو معلوم ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے نام پوچھتے ہیں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملے گا، مسور کی دال، پیاز، آلو، یہ سارے نام بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے نام سنتے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آدم کو اشیاء کا علم میں نے دیا ہے، یعنی چیزوں کا علم میں نے دیا ہے، اور چونکہ آدم نے تم سب کے سامنے وہ جواب دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس کے آگے تعظیمی سجدہ کرو. اب یہاں پر سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ احترام کے طور پر سجدہ کرنا. پہلے کے زمانے میں جھک جانا، جیسے ہم سلام کرتے ہیں، پھر کوئی بادشاہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی تعظیمی طور پر جھکنا یہ چیز تھی. لیکن بعد میں جب شریعت قائم ہو گئی تو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں پورے فرشتے سجدے میں ہو جاتے ہیں. لیکن عزازیل جو مقرب تھا، سب سے زیادہ قریبی تھا، وہ نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے. عزازیل کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. آگ کی لپیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے گری ہوئی چیز ہے، میں بھلا اس کے آگے کیوں جھکوں؟ میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. تو یہاں پر عزازیل کے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. تو یہ آسمانوں کا پہلا گناہ، تکبر. ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کو تکبر آتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ نکل جا، تو میرے مقربین میں سے نکل جا، اور آج سے تو مردود ہے. اور یہ مقرب جا کر، یہ مقرب سے نکل کر مردود ہو جاتا ہے شیطان. ٹھیک ہے، تو عزازیل شیطان مردود بن جاتا ہے صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے. نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکم کی اور یہ مردود بن جاتا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا سمجھو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے منتیں کرتا ہے اور موقع مانگنے لگتا ہے، ایکسکیوز کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں قہار ہیں، یعنی قہر ڈالنے والے، غصے والے، غضب والے، وہیں پر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا، تجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی. اب اس کو جیسے ہی قیامت کے دن تک کی مہلت مل جاتی ہے، پھر اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرے ذات کی قسم، تیرے اس بندے آدم کو اور اس کی اولاد کو میں سبز باغ دکھا کر بہکاؤں گا. یعنی سبز باغ، ہرے بھرے باغ. مطلب اس کا یہ تھا کہ برائی کو اچھائی کی چادر اڑا کر ان کے سامنے پیش کروں گا. تیرے بندے گناہ کو نیکی سمجھ کے کریں گے اور گناہ کرتے رہیں گے. تو اللہ کو بھی جلال آ جاتا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی میری ذات کی قسم، میرا بندہ جب توبہ اور استغفار کرے گا میں اس کو معاف کر دیا کروں گا.
ٹھیک ہے. دیکھو شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو یعنی ہم سب کو سبز باغ دکھا کر بہکائے گا. اب یہ سبز باغ کیا ہے؟ یہ سبز باغ ہم سب روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو سمپل سی مثال اگر دوں میں تو پاکستانی ڈرامہ. بہت ساری عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ پاکستان کا ڈرامہ ہے تو اسلامک ہے، حالانکہ اس میں دور دور تک اسلام نہیں رہتا. لیکن ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ اردو ڈرامہ ہے تو اسلامک ہے، اسے دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس پر ہم عقل کے نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو اس میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ بال ہمیشہ کھلے، پینٹس جو ہے ٹخنوں کے اوپر لڑکیوں کے رہتے ہیں، جبکہ عورت کا ٹخنا اس کے سطر میں شمار، جو پیر کی گول ہڈی ہے اس کے سطر میں شمار ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. بھلے ہی ہم زبان سے بولیں کہ نہیں ایسے بال کھلے نہیں رکھنا ہے، لیکن ہمارا دل ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہمارے عمل میں آنے لگتے ہیں. ابھی میرے پاس بھی جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستانی پینٹس میں نہیں رکھتی وہ چیزیں، جو چیز غلط ہے وہ میں اسکرنچیز نہیں رکھتی، میں وہ اینکل لینتھ پینٹس نہیں رکھتی، بہت ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہیں وہ میں نہیں رکھتی. تو یہ کہاں سے ہمیں مل رہی ہے موٹیویشن؟ پاکستانی ڈراموں سے. پھر ایک چیز سیریلز میں یہ دکھائی جاتی ہے کہ جو لڑکی پردہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حجاب باندھنے کی کوشش کر رہی ہے یا پردے میں رہنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی زندگی پوری آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، ظلم ستم سب کچھ بیچاری پر ہی ہو رہا ہے. وہ دیکھ کر ہمارا دماغ کیا بولتا ہے کہ نہیں، ہم اگر اتنا بند پیک پردے میں رہیں گے تو ہمارے پر مصیبتیں آئیں گی. اور جو بولڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، ماڈل ہوتی ہیں، ان کی زندگی اچھی دکھائی جاتی ہے. تو دوسرا میسج ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ ویسے نہیں بلکہ ایسے بنو. تو یہ کیا ہے؟ سبز باغ دکھا کر بہکایا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، ایسی ہی بہت ساری چیزیں جو دھیرے دھیرے ٹرینڈ میں، جیسے کہ مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں، سب کچھ. مدرس ڈے کے دن تو سٹیٹس پہ ہر ایک کے جو ماں کی قدر بھی نہیں کرتے ان کے بھی سٹیٹس پر ماں کی عزت بھری سٹیٹس لگے ہوتے ہیں. تو اسلام ہمیں ماں باپ کو ایک دن خاص کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام سکھاتا ہے کہ ماں باپ، ماں کے قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ. تو آپ کو ایک پرٹیکولر دن کی ضرورت نہیں ہے ان کی قدر کرنے کی، پورا سال پوری زندگی آپ کو ان کی عزت کرنی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ سبز باغ دیکھ کر ہم بہک رہے ہیں. تو اسی طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کو اچھائی کی چادر اڑا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. پھر صحیح غلط حلال حرام میں فرق ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو یہ شیطان کا چیلنج ہے. یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز، ابھی تو خیر بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھے ہے. پہلے ایک وہ جب SMS کا زمانہ تھا تو میسج آتا تھا کہ اتنے اللہ کے نام ہے، اس کو 7 لوگوں کو بھیجو، خوشخبری ملے گی. انسان ریچارج کروا کے وہ 7 لوگوں کو بھیجتا تھا بیکاز اللہ کے نام ہے. لیکن یہ چیز کیا ہے؟ خوشی، غم، پریشانی، خوشحالی اللہ کی محتاج ہے، ایک میسج کی محتاج نہیں ہے. لیکن انسان اللہ کے نام دیکھ کر پھنس جاتا ہے. ایسے ہی بہت سارے میسج کے مدینہ میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا، یہ چیز فلاں. اب وہ کس حد تک سچ ہے واللہ عالم، لیکن اس کو عقیدت سے بنا تحقیق کے ہم کرتے ہیں. یہ بھی سبز باغ دیکھ کر بہک جانا ہے. تو کوئی بھی دین میں، اسلام میں نئی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے تو اس کی تحقیق کرو. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو نا ایجوکیٹڈ بناؤ، پڑھنا لکھنا سمجھنا سیکھنا. عورتیں ہیں تو کیا ہوا، آپ کی تو پہلی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو سیکھنا ہے. مردوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کا سیکھنا ضروری ہے. بیوی بھی اگر سیکھ لینا تو شوہر کو سکھا سکتی ہے. ماں سیکھ لے، بچے اس کے تیار، تربیت یافتہ ہو جائیں گے. لیکن ماں ہی کمزور، بیوی ہی کمزور، تو پھر سمجھو بنیادی ہماری ویک ہے. تو اس کے لیے عورتوں کا پڑھنا سمجھنا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں سبز باغ ہیں جو شیطان ہمیں دکھا کر بہکاتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ اور شیطان کی حجت ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھی کو بناتے ہیں. بیوی کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے بیوی، ایک ہوتی ہے ہمسفر، ایک ہوتی ہے ساتھی جس کو صاحبتی ہی کہتے ہیں. اور یہ جو ساتھی ہے اس کے بغیر شوہر کا گزارا بھی نہیں ہوتا، اس کے بغیر اس کو چین بھی نہیں آتا، اور یہ اس کا سمجھو سپورٹ سسٹم ہوتی ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا اور ان کو کہا صاحبتی ہی، آدم علیہ السلام کی ساتھی. اور دونوں کو رکھا جنت میں. جنت میں رکھنے کے بعد دونوں کو کہا کہ آدم اور حوا، یہ پوری جنت تمہاری ہے،
जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन एक दरख्त के करीब मत जाना, और वो गंदम का दरख्त था, ठीक है, उसके करीब मत जाना। अब शैतान को पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को कहा है कि उसके करीब मत जाना, और क्योंकि शैतान मुकर्रिब था तो वो अच्छे से जानता था कि अल्लाह की बात ना मानने पर ही अल्लाह को गुस्सा आता है। जैसे कि उसने ना मानी तो वो मरदूद हो गया। अब ये शैतान आदम अलैहिस्सलाम को कैसे जन्नत में रहने देगा? तो शैतान क्या करता है, एक बूढ़े के लिबास में, बुजुर्ग के लिबास में भेस बदल कर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और कहता है कि वो दाना खा लो, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अलग अलग बातों से बहकाता है। आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में आते ही नहीं। अब जाता है ये हव्वा अलैहिस्सलाम के पास और कहता है कि क्या तुम जन्नत में रहना चाहती हो? हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत जगह है, मैं क्यों ना रहूं। तो शैतान कहता है कि देखो, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम परमानेंटली यहाँ रहो, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि वो दाने मत खाना, वो दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुमने वो दाने खा लिए ना, अभी तुम जो रह रही हो टेम्पररी है, अगर तुमने वो दाने खा लिए ना तो तुम परमानेंटली जन्नत में रहोगे और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए ताकि तुम परमानेंटली यहाँ नहीं रहो, इसलिए ऐसा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो दाने नहीं खाना। और मैं कसम से सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कहता है। चूंकि वो कसम खाता है, हव्वा अलैहिस्सलाम यकीन कर लेते हैं। तो इससे हमें एक बात क्या पता चल रही है कि कसम खाना, हम बोलते हैं ना कसम से सच कह रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा बात बात में अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, इनकी कसम, उनकी कसम, हर बात में कसम खाने वाला झूठा है। हदीस पाक में है कि कसम खाने वाला झूठा है, क्योंकि शैतान भी, उसने भी कसम खाई थी। अब हव्वा अलैहिस्सलाम जाती हैं आदम अलैहिस्सलाम के पास और ज़िद करने लगते हैं कि मुझे वो दाने खाने हैं, आप कुछ भी करो, मुझे ला के दो। अब बेचारे आदम अलैहिस्सलाम जो इतने बड़े शैतान के जाल में नहीं फंसे, बीवी की बात के आगे झुक गए और जाकर दाने तोड़कर लाते हैं। दाने लाने के बाद भी औरत कहती है, मतलब हव्वा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि मैं 2 खाऊंगी, तुम 1 खाना। यहाँ पर भी देखो, 2 मैं खाऊंगी, तुम 1 खाना। बेचारे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम एक दाना चबाते हैं तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। हव्वा अलैहिस्सलाम जब एक दाना चबाती है तो उससे पानी निकलता है, दूसरे से खून निकलता है। इसीलिए औरत के ऊपर दोनों चीज़ें मुसलत हैं, आंसू, खून। सबसे ज़्यादा रोने वाली औरत, और खून भी औरत से हर महीने जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ही दाने खाते हैं, जन्नत के कपड़े निकल जाते हैं, जन्नत का लिबास गायब, और अल्लाह की एकदम कहर में, गुस्से में आवाज़ आती है कि आदम, मैंने नहीं कहा था ये दाना नहीं खाना है, तुमने मेरी नाफरमानी की है, मेरी जन्नत से निकल जाओ। अब बेचारे पत्तों से, इससे उसे अपने आप को छुपा रहे हैं, कपड़े नहीं दोनों के बदन पे, दोनों को उठाकर फेंक देते हैं ज़मीन पर। आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि श्रीलंका में कहीं गिरे, हव्वा अलैहिस्सलाम साउथ अफ्रीका के साइड कहीं गिरी। और ये भी कहा जाता है कि श्रीलंका में एक पैर का निशान है, जो लोग वो कहते हैं कि वो रावण के पैर का निशान है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना सच है। कहा जाता है कि वो आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान, वल्लाहु आलम, मुझे ये नहीं पता ऑथेंटिक है कि नहीं ये बात, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो अब ये दोनों दुनिया में है, ये दोनों दुनिया में इस तरीके से हैं जिस तरीके से कोई इंसान खाली घर में रहता है या खाली अपार्टमेंट में रहता है, पूरे फ्लैट्स खाली है, दोनों अकेले, वो भी साथ भी नहीं है, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, दिन आ रहा है, रात आ रही है, क्या करना मालूम नहीं, क्या खाना मालूम नहीं, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कुछ भी मालूम नहीं है, बस भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। यूं करते करते 350 साल हो गए, 350 साल भटकते रहे। 350 साल भटकने के बाद एक सुबह अल्लाह ताला को उन पर रहम आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, क्यों आदम अलैहिस्सलाम रोज़ रोया करते थे कि मैंने ये कैसी गलती कर दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आदम, मैं तुझे एक दुआ पढ़ाऊँगा, रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। और कहते हैं कि ये दुआ तूने पढ़ी, तेरी औलाद में से भी जो कोई ये दुआ पढ़ेगा, मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, और आज मैं तुझे अपना नाइब, अपना नबी बनाता हूँ। और वो वक्त जो है फजर का वक्त था। आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर 2 रकत नमाज पढ़ी थी, और वो फजर का वक्त था, और हम फजर के वक्त में 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं। तो जो बंदा या बंदी फजर की पाबंदी करता है, उसे अल्लाह के लिए 350 साल रोने उतना सवाब मिलता है। अब आदम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ने माफ़ किया, और वहाँ से निकल जाते हैं। एक पहाड़ होता है, वहाँ पे चढ़ते हैं, मतलब जा रहे हैं, बस भटक रहे हैं, कहाँ जाना पता नहीं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन पे हव्वा अलैहिस्सलाम भी चल रही हैं, दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं,
جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پہ آتے ہیں، پوائنٹ پہ آتے ہیں، تو دونوں ٹکرا جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، بیکاز 350 سال دور رہے اور اچانک سے مل گئے، وہ بھی پوری خالی دنیا میں، تو اب دونوں خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل رحمت، کیونکہ اس پہاڑ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر رحم ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا کی مقدس جگہ پر چلتے ہیں، اور وہ دنیا کی مقدس جگہ دنیا کے بیچوں بیچ، یعنی کہ کعبۃ اللہ جہاں ہے وہ جگہ تھی. راستے میں دونوں کو ٹھنڈ لگتی ہے، ایک چادر کی جیسی کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے، اسی سے دونوں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچاتے ہیں. اسی لیے مزدلفہ، چادر اوڑھنا، اور اس جگہ کو آج بھی کہا جاتا ہے مزدلفہ. حوا علیہ السلام کا جہاں انتقال ہوا، اب دیکھو اگر ہم نبوت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے روحانی باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، تو آدم علیہ السلام ہمارے سمجھو دادا ہوئے روحانی. ٹھیک ہے، تو حوا علیہ السلام دادی. تو جہاں ان کی قبر دفن ہے اس شہر کو کہا جاتا ہے جدہ، جدتن. ٹھیک ہے، جدتن کا مطلب ہے دادی، اور کیونکہ وہاں حوا علیہ السلام کی قبر ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جدہ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ملتے ہیں، پھر ان کی جنریشن آباد ہوتی ہے، ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں. اب ان کے بچے ہونے کا سسٹم یہ تھا کہ جڑوا بچے ہی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اسی ترتیب سے ہوا کرتے تھے. اور سمجھو اس بار لڑکا لڑکی ہوئے، دوسری بار لڑکا لڑکی، تو اپوزٹ، لڑکا پہلے ٹائم کی لڑکی، دوسرے ٹائم کا لڑکا، دوسرے ٹائم کی لڑکی، پہلے ٹائم کا لڑکا. اس طریقے سے ان کا نکاح ہوا کرتا تھا کیونکہ ترتیب ہوا کرتی تھی. تو ان بچوں میں 2 بچے تھے، حابل اور قابل. ٹھیک ہے، پہلا گناہ جو دنیا کا آسمانوں پر جو پہلا گناہ ہوا وہ ہے تکبر. تو پہلی سیکھ ہمیں کیا ملتی ہے؟ تکبر انسان کو غرق کر دیتا ہے، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. انسان جب غرور میں ہوتا ہے تو اسے ہر کوئی چھوٹا لگتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر تم اس کو غرور سے دیکھ رہے ہو، ہے نا. تو جب ہمارے اندر گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، میں اچھی ہوں، میں ایسی، میں ویسی، میں ہم کرتے رہتے ہیں، تو یہ تکبر اللہ کو بالکل نہیں پسند. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور جو اس کو پکڑے گا میں اس کو جھٹک دوں گا. جیسے کہ شیطان مقرب اتنے زیادہ عبادت گزار لیکن مردود ہو گیا ایک نافرمانی کی وجہ سے، اور نافرمانی بھی اس نے کی تو کیوں؟ تکبر. دوسری چیز، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں بری چیزوں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے گا. تو اللہ قرآن میں اسی لیے کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن، تم بھی اس سے دشمنی کرو، اس کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ کہتا ہے کہ شیطان ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں جتنی بھی آیتیں نازل کرتا ہے نا اس میں ایک حکمت ہوتی ہے. وہ نارملی آیت اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، نہیں. اللہ تعالیٰ آیت میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے، گندم کا دانہ کھانے کا قصہ، جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے اور ان کو جنت سے باہر نکالا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، کیونکہ اس میں اپنائیت نہیں ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ، جیسے کہ ابھی ہم سے کوئی بولے، ہم کسی اور شہر میں رہ رہے ہیں، کوئی آ کر ہمیں یہ انفارم کرے کہ تمہارے ماں باپ کو دیکھو اس نے ننگا کیا اور گھر سے باہر نکالا، تو ہمارا خون کھولے گا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جس نے یہ حرکت کی ہے وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے کہ شیطان نے ان کے پہلے کپڑے اتروائے کیونکہ انہوں نے دانہ کھایا، جنت کے کپڑے غائب ہو گئے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، غصہ آیا، جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو نکال کر باہر کر دیا. تو شیطان اتنا تمہارا برا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو. شیطان کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور جس کے اندر تکبر ہے تو شیطان سے دوستی کر رہا ہے. تو اپنے اندر ذرا سا بھی تکبر نہیں رکھنا، عاجزی، انکساری. جتنا ہمارے اندر جھکاؤ، نرمی رہے گی اتنا ہم دوسروں کو پسند آئیں گے. اگر گھمنڈ رہے گا تو پھر ہمیں کوئی پسند نہیں کرے گا. سامنے چاہے ہماری جتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، پیچھے ہماری برائی ضرور کریں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو ایک ایسا درخت بنانا ہے جو پھل دینے والا ہو. کانٹے دینے والے درخت ہم نہیں بنیں گے. ایک ایسا دیا خود کو بنانا ہے جو سب کو روشنی دے، ایسا نہیں جو دوسروں کی زندگی میں اندھیرا کرے.
ٹھیک ہے. تو یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اپنے اندر سے تکبر کو مٹانا ہے. ٹھیک ہے. آسمان کا پہلا گناہ تکبر. تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ تھا. امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اب ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کتنی اور کیسے ہوئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی. سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کا کثرت سے یعنی کہ مرد اور عورت کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو اور قطع رحمی کرتے ہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے کیا ہے، آدم علیہ السلام کو نوازا، جوڑے بنائے مرد اور عورت کے، پیئرس میں بنائے. اچھا، ایک اس آیت کو لے کر ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ وہ جو بولتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں میں بنے ہیں، قرآن میں کہا ہے. ایکچولی اس آیت کا ترجمہ وہ نہیں ہے. جوڑے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیر میں بنایا ہے، پیئرس میں. مرد عورت انسانوں کے جوڑے ہو گئے. اسی طریقے سے جانوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا گھوڑی، بلا بلی. تو جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیئرس بنائے. پھر اس کے بعد پلانٹس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیئرس بنائے. تو ایک پلانٹ میں میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے، پھر ان کے فلاورز سے ان کی بریڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے پھل لگتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے. اوکے. تو اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے. آگے یہ بھی فرمایا کہ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی کہ ان کے بیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی اور بہت کثرت سے ان کو اولاد دی، اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. تو اللہ ہی ہمارے پروردگار ہے، اللہ ہی ہمیں پالنے والے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے اعمال کریں گے. پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے اعمال کریں گے. ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب اعمال کس لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے اعمال کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنم والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث سنتے ہی انسان اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا کہ جنت بھی جہنم بھی، اس کو جنت میں جانا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، تو پھر یہ زندگی دینے کی کیا ضرورت تھی، دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جب آلریڈی فیصلہ ہو ہی چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، لیکن تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم دلی سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا کرے. ٹھیک ہے. ہم نہیں جانتے ہم کس لیے بنے ہوئے ہیں، کس کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنی زیادہ کوشش کریں کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بن جائے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولاد بنی، کچھ اچھی کچھ بری. تو ان کے یہاں کیسا ہوتا تھا کہ جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے. جڑوا ان دا سینس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے جڑوا مطلب ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکا دو جڑوے، نہیں، ان کیس میں کیسا ہوتا تھا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا. تو ابھی سمجھو فرسٹ ٹائم ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. سیکنڈ ٹائم کی پریگننسی میں جب ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سیکنڈ ٹائم والی لڑکی پہلے ٹائم والے لڑکے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے، اور سیکنڈ ٹائم والے لڑکے کی فرسٹ ٹائم والی لڑکی سے نکاح کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام
ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابل نے قابل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا اور قابل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابل نے چاہا کہ اس کی شادی حابل کے بجائے خود اسی سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا رول کیا تھا کہ پہلے ٹائم فرسٹ میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ سیکنڈ ٹائم والے اپوزٹ جینڈر سے شادی ان کی ہوگی۔ تو یہاں پر حابل اور قابل، حابل کا نکاح قابل کی بہن سے ہونا تھا، مطلب اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس سے، اور قابل کا نکاح حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس سے ہونا تھا۔ لیکن قابل کو خود اپنی بہن پسند تھی تو اس نے اپنے دل میں حسد پالی، ایک یہ چیز ہے۔ اوکے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو مشہور ہوئے وہ دو تھے، حابل اور قابل۔ ٹھیک ہے، حابل اور قابل یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، اور حابل جو تھا وہ نیک تھا، قابل جو تھا وہ بد تھا، برا تھا۔ تو قابل نے رول کو توڑ کر یہ چاہا کہ اس کا نکاح جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسی سے کیا جائے۔ تو اب دونوں میں طے ہوا کہ قابل نے یہ چاہا کہ اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی اسی سے اس کا نکاح ہو جائے، اور اس نے نکاح سے انکار کر دیا، حابل کی بہن سے نکاح کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو۔ حابل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور اس نے ایک موٹا تازہ جانور لے لیا قربانی کے لیے۔ قابل نے اپنے کھیتی میں سے ایک نکمی فصل کا ایک گھٹتا ہوا خراب جانور قربانی کے طور پر اٹھایا۔ تو یہاں پر دو باتیں دیکھو، قربانی کے لیے جب کوئی جانور لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ جانور ویسے بھی قربان ہونا ہے، ایسے بھی قربان ہو رہا ہے، تو کمزور لاغر جانور قربانی کے لیے نہیں لیا جاتا، بلکہ ہٹا کھٹا اچھا جانور لیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی دعا یا کوئی عمل قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس چمک سے پہچانا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو جیسے ہی قربانی ہو گئی، آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے اسے غصہ آیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کروں گا کہ تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابل نے کہا اللہ پرہیزگاروں سے قربانی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے، اگر تم نے پرہیزگاری سے قربانی نہیں کی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حسد، یہ جلن قابل کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ابو جعفر نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی نہیں ہوئی۔ تو تب قابل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کی قبول ہو گئی، اس لیے کیونکہ آپ نے حابل کے حق میں دعا کی تھی اور میرے حق میں آپ نے دعا نہیں کی، اس لیے اس کی قبول ہو گئی۔ تو قابل ایک ایسا بندہ تھا جو سننے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ تھی، ایک ہے حسد، دوسرا ہے جلن۔ اور اس حسد اور جلن کی وجہ سے قابل نے اپنے بھائی حابل سے کہا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا تاکہ تو میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے لڑکی اس سے تو نکاح نہ کر سکے۔ تو اس وقت کیا ہوا، حابل نے کہا کہ پرہیزگاروں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ حابل سو رہا ہوتا ہے، قابل نے ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر مار دیا، اس کا سر کچل دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دونوں قول ہیں، لیکن اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، یعنی مضبوط قول یہ ہے کہ پتھر سے اس کا سر قابل نے کچل دیا تھا۔ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ ٹھیک ہے، آسمانوں کا سب سے پہلا جرم تکبر تھا، زمین کا سب سے پہلا جرم حسد اور جلن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 گناہ، آسمانوں کا پہلا گناہ تکبر، اور زمین کا پہلا گناہ حسد اور جلن۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، ان تینوں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تکبر کیا ہے۔ تکبر وہ چیز ہے جو ہمیں مغرور کر دیتی ہے، جیسے کہ ہم سے کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے، صرف ہم اچھے، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، میں عبادت گزار، میں پرہیزگار، میرے سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتی، میں خوبصورت، میں اچھی دکھنے والی، میرے سے اچھی کوئی دکھ ہی نہیں سکتی، یہ ہوتا ہے تکبر۔ تو لوگ
اب کبھی کبھار اپنے مال پر تکبر کرتے ہیں، اپنی اولاد پر تکبر کرتے ہیں، اپنے نصیب پر تکبر کرتے ہیں، اپنے زیورات پر تکبر کرتے ہیں، اپنے پیسوں پر تکبر کرتے ہیں، اپنے ہنر پر تکبر کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ دیا اللہ نے ہے، ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ تو تکبر اپنے آپ کو مغرور سمجھنا اور مغرور ہو کر سامنے والا ہمیں چھوٹا نظر آنا، یہ ہے تکبر۔ حسد اور جلن، جلن وہ چیز ہے کہ سمجھو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، سامنے والے کے پاس وہ چیز ہے، اور اس کی چیز دیکھ کر میں اندر ہی اندر جل رہی ہوں، کڑ رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں جلن۔ حسد، میرے پاس چیز نہیں ہے، سامنے والے کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، سامنے والے کے پاس والی چیز بھی تباہ اور برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حسد اور جلن۔ اور اس حسد اور جلن کے چلتے انسان بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے کسی کی ہوش بھی نہیں رہتی، جیسے کہ قابل نے حابل کا قتل کر دیا۔ آج کے دور میں یہ دو بیماریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تکبر سے بھی زیادہ حسد اور جلن پائی جاتی ہے، اور حسد اور جلن کے چلتے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، اور بہن بھائیوں میں وہ والی محبت اب نہیں رہی، اولاد اولاد کی دشمن بن گئی ہے، ماں باپ کی دشمن بن گئے، ماں باپ اولاد کی دشمن بن گئے، اسی حسد اور جلن کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی خطرناک چیز یہ ہے کہ جب انسان کے اندر حسد اور جلن آتی ہے تو وہ منہ پر وار نہیں کرتا، وہ اکثر جو ہے پیٹھ پر وار کرتا ہے، اور پیٹھ پر وار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ وہ قابل کی طرح ڈائریکٹلی جا کر مرڈر تو نہیں کرے گا، لیکن وہ تانترکوں کے پاس جائے گا، وہ عاملوں کے پاس جائے گا، وہ غلط راستوں پر جائے گا کہ کسی بھی طرح اس شخص کا نقصان ہو، وہ اپنے لاکھوں خرچ کرے گا ہمارا نقصان کروانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو یہ حسد اور جلن خطرناک جرم ہے، اور یہ جرم قابل نے کیا، اور اس کے انڈر حسد اور جلن میں آ کر اس نے مرڈر کر دیا، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مر جانے کے بعد اس کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مر جاتا ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ تو تبھی کیا ہوتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتا ہے اور گڑھا کھود کر اس میں دوسرے مرے والے کو دفنا دیتا ہے۔ تو قابل بھی یہی کرتا ہے، ایک بڑا سا گڑھا کھود دیتا ہے اور اس میں اس کو حابل کو ڈال دیتا ہے اور دفنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، اب یہ چین چلتی آئی ہے، جتنے بھی قتل ہوں گے اتنا ہی زیادہ سزا قابل کو ملتی جائے گی۔ دیکھو جیسے کہ سمجھو میں نے کوئی اچھا اعمال کیا، میرا دیکھ کر سارا نے کیا، سارا کا دیکھ کر حاجرہ نے، حاجرہ کا دیکھ کر تزہین نے کیا، تو مجھے تزہین کو جو ہے 5 پوائنٹس ملیں گے، حاجرہ کو 10 کیونکہ حاجرہ کا دیکھ کر تزہین نے کیا تھا، سارا کو 15 کیونکہ سارا کا دیکھ کر حاجرہ اور تزہین نے کیا تھا، اور مجھے 20 کیونکہ میرا دیکھ کر سارا نے، سارا کا دیکھ کر حاجرہ نے، حاجرہ کا دیکھ کر تزہین نے کیا۔ تو یہ ایک چین چلتی گئی۔ ایسے ہی اگر کوئی غلط کام میں نے کیا، میرا دیکھ کر کسی اور نے کیا، اس کا دیکھ کر کسی اور نے کیا، اس کا دیکھ کر کسی اور نے کیا، تو اس کو 1 گنا، جس کا اس نے دیکھ کر کیا اس کو 2 گنا، جس کا دوسرے والے نے دیکھ کر کیا اس کو 3 گنا، اور میرا دیکھ کر جس نے کیا مجھے خود کو 4 گنا۔ تو اس طریقے سے برائی کی بھی چین ہوتی ہے، اچھائی کی بھی چین ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی مرڈر ہوں گے یا ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ گناہ ان کا ملے گا قابل کو، سب سے زیادہ عذاب، کیونکہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان پہ ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کا جو پہلا بیٹا ہے اس کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن
قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کے ران سے جا کر چپک گئی، اور اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا تھا قابل کا چہرہ اسی طرف رہتا تھا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کر کے ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کا مرتکب کے لیے محفوظ کر کے رکھا جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کے اوپر ناحق ظلم کرنا، اب ظلم کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چاقو لے کر اس کے پیٹ میں ڈال رہے ہو یا سر پھاڑ رہے ہو، جان سے مار دے رہے ہو، صرف یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم وہ بھی ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ بول دینا کہ سامنے والے کا دل دکھے، کیونکہ بولنے والا تو بول کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ بات سننے والے کے دماغ میں کتنے دنوں تک گھومتی ہے وہ صرف سننے والا جانتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا